وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 656، آیت نمبر 37، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک کو عملی طور پر جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 37. فمن ازلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کے احکامات کو جھٹلائے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، وہ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے. حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی، یتوفونہم، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے تو اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، قالوا اینما کنتم، کہ تم یہ بتاؤ کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ وہاں کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ تو سب گم ہو گئے ہم سے. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ واقعی منکرین حق تھے. سامعین کرام، ہم نے جو دو آیات پڑھی، آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36، اس میں بھی میں تھوڑا سا یہ ربط بتا رہا ہوں، یعنی
جو آج کی آیت ہے، آیت نمبر 37 ہے، ان دونوں میں آپ کو ربط بتا رہا ہوں کہ یعنی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے اقرار کرنے والے اور اس کے مطابق اپنے رویے بدلنے والے کو کامیاب لوگ قرار دیا، کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی بات کو سنا، اس کی تصدیق کی اور لباس تقویٰ پہن لیا اور اپنے رویے بدل لیے، اپنی اصلاح کر لی، تو یہ کامیاب ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے میری آیات کی تکذیب کی اور سرکشی کا راستہ اپنایا، نہ مانا، تو یہ آگ میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آج کی آیت بھی اسی، یہ دیکھیں فمن آیا ہے، عربی گرامر جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ فے جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک تو انحصار پچھلی آیات پہ ہوتا ہے، فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ دیکھیں 35 اور 36 نمبر میں بھی آیات کی بات تھی، اور 36 نمبر آیت میں تو تکذیب آیات کی بات تھی، کذبوا بآیاتنا 36 نمبر میں۔ تو آج وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تھوڑی سی توجہ سامنے کرام، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا قولی یا عملی طور پہ۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بیان کروں کہ افترا علی اللہ کذباً میں کون لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھیں اور یہ کہیں کہ ما انزل اللہ من شیء، یا جیسے کہ سورہ ملک میں ہم نے پڑھا ہے، یعنی سورہ ملک میں آیا ہے الم یأتکم نذیر، دوزخ کے دہانے پر مکذبین سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا؟ تو وہ کہیں گے آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، یعنی ہم نے اس کو جھٹلا دیا عملی طور پہ۔ اسی طرح ہر ایک رسول کی تکذیب کی گئی ہے اور اس پہ الزامات لگے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو، بل افترا ہو، بل ہوا شاعر، یا تو اس نے گھڑ لیا ہے یا یہ شاعر ہے۔ ساحر اور مجنون کے القاب ملے ہیں کہ یہ ساحر ہے یا دیوانہ ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول پر الزام گھڑنا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا کہ اللہ کے رسول کو آپ یعنی اللہ کے رسول کی رسالت کو نہ مانیں، تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ تو ایک لوگ تو یہ ہیں جو رسول کی رسالت کو نہیں مانتے یا رسالت کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے اور رسول کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ کذب بآیات میں ہم لوگ آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں یعنی زبانی طور پہ، اور پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں زبانی طور پہ، لیکن جب آیات کی تصدیق کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کی عملاً تصدیق نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں آج جو مسلمان قوم ہے اس نے عملی طور پہ قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اس کا رخ اب دنیا کی طرف ہے۔ دیکھیں قرآن کی ضرورت تو طالبان مولا کو ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تقوی، ہدایت، نصیحت، اس کی ضرورت تو طالب مولا کو ہوتی ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کو نہ نصیحت کی ضرورت ہے، نہ وہ ان پر اثر کرتی ہے، نہ ہدایت کی ضرورت ہے، نہ وہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو نہ دین کی ضرورت ہے، نہ وہ دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیں آج دیکھیں میں جلدی میں نہیں ہوں، ایک تو آپ یعنی
سکون سے ہو جائیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ میں کوئی ایسی جذباتی تقریر کرنے والا ہوں۔ میں عام اطمینان سے آپ کو آپ کی حالت، اس قوم کی حالت بتا رہا ہوں کہ یہ قوم جو ہے یہ منکر رسول ہے، منکر قرآن ہے، منکر آخرت ہے، منکر ہدایت ہے۔ یہ قوم تمام کی تمام تو تکذیب آیات۔ اب دیکھیں، ہم تو اللہ پہ جھوٹ نہیں مانتے، قولی طور پہ مانتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتائیے۔ ہاں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ وبالآخرت، آخرت کو ہم مانتے ہیں، زبانی طور پہ مانتے ہیں۔ تو یہ بالفعل ہم یعنی اللہ پہ کوئی جھوٹ نہیں باندھ رہے، جو حقیقت ہے اس کو زبانی طور پہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر تکذیب آیات کے بھی مرتکب ہیں۔ او کذب بآیات، اور یہ آیت ٹوٹلی ہمارے لیے ہے۔ آپ اس غرے میں نہ رہیں کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے تھی، نہیں، یہ آج کے مسلمان کے لیے، یعنی اس کا ایک حصہ۔ ویسے تو افطراء کا مطلب یہ بھی آتا ہے، اور مجھے کہنے دیں کہ افطراء کے دائرے سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم نے تو اپنا دین بنایا بھائی، اللہ کے دین کے مقابلے میں ہم نہ اپنا ایک ایٹیکیٹس، ہمارے ایٹیکیٹس ہیں، ہمارے رولز ہیں ہماری زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں۔ تو یہ دراصل ہم نے جو بھی رویہ اپنایا ہوا ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ حرام چیزوں کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے۔ یہ اگر کسی نے نہیں سنا تو اس کی میں نے وضاحت سے بات کی ہے، ابھی جو آیت گزری ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یہ آیت نمبر 33 میں، یہ ہم 37 پڑھ رہے ہیں نا، 33 میں یہ ہے، اور اس میں میں نے مضمون ادا کیا ہے، تو وہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سن لیں۔ لیکن آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ظالم قرار دے جائے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، افتراء علی اللہ کذبا او کذب بآیات، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں عملی طور پہ، جیسا کہ ہم۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں تو یہ پھر اس کے نتائج ہیں، دنیا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یعنی اس آیت کے اس حصے کے بعد، یعنی اس حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کو جو ایسا کام کرتے ہیں، یا اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یا اللہ کے احکامات کی عملی طور پہ تکذیب کرتے ہیں جیسا کہ ہم، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیات۔ اب اس کے بعد جو حصہ ہے، اس میں دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، پھر جب ان کی موت آئے گی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ معاملات اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے انجام کو دیکھ کے زندگی گزاریں۔ اب دنیا میں آپ کا دنیاوی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، ظاہری طور پہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو جو ان کی قسمت ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی زندگانی ہے آپ کو مل جائے گی۔ پھر آپ کا جو دنیا میں حصہ اللہ تعالیٰ نے یوم ازل لکھا ہوا ہے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیر منقوص، یہ آیت دوسری جگہ مختلف الفاظ میں آئی ہے کہ میں جو منکرین آخرت ہیں ان کو میں دنیا کا حصہ بغیر کسی کٹوتی کے دے دوں گا۔ اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، نہ دنیاوی مال و دولت اور حشمت کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے۔ آپ دیکھ لیں جو ہر جگہ جو ہے وہ جنہیں آپ ترقی یافتہ ممالک قرار دیتے ہیں، وہ نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو تسلیم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہری دنیا دی ہوئی ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
بلکہ یہ تو ان کی غفلت کے اسباب ہیں، وہ اس میں گم ہیں۔ کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، وہ ٹھیک ہے رہیں، یہاں بھی اگر کوئی دنیا کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے دنیا کا حصہ نہیں کاٹوں گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ تو دیکھیں دنیا کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے ایمان یا ایمان سے انکار کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ تو ان کو دنیا کا حصہ پورا ملے گا، لیکن جب ان کو موت کا وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ ان کے پاس میرے فرشتے رسول، میرے رسولنا میرے بھیجے ہوئے، یعنی فرشتے آئیں گے جو ان کو وفات دیں گے، تو اس وقت جب ان کی بولتی بند ہو جائے گی اور یہ بات کر سکیں گے، تو اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ یہ ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ بھئی وہ ہستیاں کہاں ہیں جن پہ تمہیں بھروسہ تھا، جن کو تم پکارتے تھے۔ دیکھیں اصل معبود وہ ہوتا ہے جنہیں ہم پکارتے ہیں۔ اس وقت ہم پکار رہے ہیں یا بے ایمانی تیرا آسرا، اے دولت اور اے سونا، اے چاندی، اے دنیا، اے عہدے، اے پلاٹ، ہم نے سب کچھ اس کے لیے اپنا قربان کر دیا ہے، یعنی ظاہر کے لیے ہم نے اپنا باطن کو قربان کر دیا ہے، اور ہم ظاہر کو پکار رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم ہائے دنیا پکارتے رہتے ہیں۔ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ ہم اپنے عمل سے دنیا ہی کی، لم یرید الا الحیات الدنیا کے مصداق دنیا ہی کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر، آپ کی اپنی مجلس دیکھ لیں، آپ کی اپنی بچوں کے ساتھ گفتگو دیکھ لیں، اپنے بیوی جو شوہر سے باتیں کرتی ہے، شوہر جو بیوی سے باتیں کرتا ہے، جتنا بھی وقت جو آپ رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں، جو ماں باپ آپ سے باتیں کرتے ہیں، جو اولاد ماں باپ سے باتیں کرتی ہے، جو آپ دوست احباب جہاں بھی آپ جائیں، ساری باتیں دنیا ہی کی ہوتی ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو۔ آپ نے تو دنیا کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور آرام اور آسائش آپ زندگی مزوں کے لیے گزارتے ہیں، گپ شپ اور مزے، خوب مزہ کیا، خوب بڑا مزہ آیا، اور مزوں کے پیچھے آپ پھرتے رہتے۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، تو بس یہی چیز ہے، مزے، دنیا کے مزے، کھا لے پی لے جی لے، لائف ون ٹائم اور دوبارہ لائف نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں، یہ بس ایک ہی زندگی ہے۔ اور ایک فلم بھی ابھی بنی تھی چند سال پہلے، زندگی پھر نہیں آنی، اس میں چند نوجوان ہیں، اور وہ میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن موضوع یہ لگ رہا تھا، اور جو اس کی ٹائٹل آیا تھا اس میں یہی جوان لڑکے جوان لڑکیاں اور زندگی پھر نہیں آنی، مزے کر لو، جوانی پھر نہیں آنی، زندگی پھر نہیں آنی۔ یہ کوئی عجیب سا تماشا ہے مسلمانوں میں، یعنی ان کی تو بالکل ہی مت ماری گئی ہے، آج کے مسلمان کی بالکل ہی مت ماری گئی ہے، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا۔ آپ کی تمام سوچ، میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، تمام سوچ صرف دنیا تک محدود ہے، میں، یہ بیوی میری، یہ میرا شوہر اور یہ میرے بچے، اس سے آپ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ، رسول، دین، قرآن، نو وے، یہ ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی عجیب سی صورتحال بن گئی ہے، اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی دنیا کا مرکز اور تمام سوچوں کا دار و مدار صرف دنیا کے گھوم رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، کیونکہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، موت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، کوئی انکار کر نہیں سکتا موت سے، لیکن جو حقیقت ہے ہم اس سے انکار کر رہے ہیں، اور حقیقت موت سے زیادہ اٹل ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں،
لیکن حقیقت جو ہے وہ تو حقیقت ہے. موت تو ایک واقعہ ہے جو پیش آئے گا، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے. آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تم جانتے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. تو فرشتے جب آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہاں گئی وہ ہستیاں کہاں ہیں جن کے اللہ کو چھوڑ کے تم نے ان کو پکارتے تھے، یعنی ان پر تمہارا ڈیپینڈ تھا، بھروسہ تھا، تو ان پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. آج ہمارا ڈیپینڈ بھروسہ اللہ پہ تو قطعی نہیں ہے. اللہ سے تو ہمارا تعلق کٹ چکا ہے. آج اللہ پہ نہ بھروسہ ہے، نہ اعتماد ہے، نہ ایمان ہے. ہو بڑی خطرناک بات ہے. لیکن مومن کا حال کیا ہے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. مومن تو کہتا ہے کہ وہ تو رحمان ہے. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ، وہ تو رحمان ہے. ہمارا ایمان ہے اس پر، اور اس پر ہمارا بھروسہ بھی ہے. تو بہرحال مسئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن ہمیں کھول کے دیکھیں بتا رہا ہے، لیکن مجال ہے. اب یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ دیکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، اس کی تفسیر کھول کے دیکھیں، کوئی اس طریقے سے آپ کو بات نہیں کرے گا. یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ تو مشرکوں کے لیے ہے، بس ختم ہو گئی. یہ تو لکھا ہوا ہے انہم کانوا کافرین. یہ تو کہا کہ اپنے اوپر گواہی دیں گے تو کہ یہ ہم کافر تھے. اب لفظی آپ ترجمہ لے رہے ہیں، اس کے معنی کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. کافر کا مطلب منکر حق. آج ہم کون ہیں؟ حق سے عملی طور پہ ہم نے انکار کیا ہوا ہے. اسلام کو عملی طور پہ ہم آج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کو الہ واحد بنانے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ جس کیچڑ میں ہم پھنس گئے نا، دنیا کی دلدل اور کیچڑ میں، اس سے باہر نکلنا آپ کو چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نکل نہیں سکتے، آپ نکل سکتے ہیں. اور وہ صرف ایک قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح اس کیچڑ سے نکل سکتے ہیں. یہ جو دنیا کی کیچڑ ہے، جو اندھیرے ہیں، اس سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو یہی سوال جو ہے، یہی بات جو ہے، دوزخی جب دوزخ کے کنارے پہنچیں گے تو وہ ایک افسوس کریں گے. اور وہ کیا ہوگا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو علاج بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ دوزخ سے بچ سکتے ہیں. تو وہ دوزخی کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے، یا عقل سے کام لیتے، تو آج ہم اہل اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے، آج ہم دوزخ نہ جاتے اگر ہم کسی کی بات سن. مسئلہ تو آج یہی ہے نا کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. درس قرآن کی حقیقت یا اس کی تفسیر یا اس پہ ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ چلیں، میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، یہ زندگی جتنی بھی آپ کی گزر گئی ہے، میرے جو بھی سامنے، آپ کی عمر یا 20 سال ہے یا 40 سال ہے یا 60 سال ہے یا 70 کے قریب پہنچ رہی ہے، آپ نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی حقیقی ضرورت کو محسوس کیا ہے کبھی؟ یار یہ ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میرے لیے ہے، آؤ میں اس پہ سمجھوں، ذرا اس پر غور کروں، سمجھوں کہ یہ کیا لکھا ہے اس میں. نو، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا ہوگا. قرآن کو سمجھنا اور عمل کے لیے سمجھنا کہ میں اس میں میسج کیا ہے، پروردگار مجھے اس میں کیا کہہ رہا ہے. میں چیلنج کے طور پہ آپ اپنا حساب کتاب لگا لیں. ہاں آپ ہی لگاتے ہیں، بعد میں لگا لیں، تھوڑی دیر بعد لگا لیں جب میں یہ بات چیت ختم کر لوں.
تو قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ شکوہ جو ہے وہ رسول بھی کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن ہمارے بارے میں، 2020 کے مسلمانوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ یہ کیسی میری قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ میری کیسی امت ہے. تو ہم امتی نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم نے تو ایمان بھی قبول نہیں کیا، ہم تو ایمان کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ وہ مسائل ہیں نا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایمان کو تو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال قالوا ضلوا عنا، تو قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ. جب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم، کہاں گئے بھئی وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. اب دیکھیں بہت سے، یعنی دیکھیں یہ میں کیا کروں، ایسے حالات میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ان آیات کے بارے میں. ان آیات کے بارے میں مشرک بتوں کو جو پکارتے ہیں، آپ کہیں گے ہم تو بت کو نہیں پکارتے، بس ہم تو چھوٹ گئے اس آیت کے جو مضمون ہے، اس میں یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو وہ بتوں کو ہندوؤں کے لیے ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں دیکھیں پکار ہے، لہو دعوت الحق، پکارنا اسی کو ہے. ہماری پکار تو اللہ کی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہماری پکار تو دنیا کی ہے. آپ دیکھ لیں، دیکھیں آپ غور کریں نا، ہماری پکار تو اللہ کی نہیں ہے. ہم تو دنیا کو پکار رہے ہیں، دنیاوی مال و دولت، آرام، آسائش، عہدہ، کاروبار، پلاٹ، یہ ایسٹس، آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ تو آپ کے ہیں نا، مرنے کے بعد جو آپ کے چھوڑ کے جانے ہیں اور غیر کے حوالے کر دیں گے آپ اس کو. ابھی تو آپ اپنا ایسٹ تصور کرتے ہیں نا، تو اسی کو آپ پکار رہے ہیں. یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میرا پلازا ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا جسم ہے، میری مرضی میرا جسم. تو یہ سب کچھ آپ میرا 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 کر رہے ہیں. تو آپ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں. مالی مالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، مالی مالی. آپ کہتے ہیں نا اپنے اکاؤنٹس کی کسی کو خبر لگنے نہیں دیتے، چھپ چھپ کے سودے کرتے رہتے ہیں، دنیا کے سودے کرتے رہتے ہیں، پلاٹس لیتے رہتے ہیں چھپ چھپ کے. پھر بعض پلاٹ تو گم ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس وہ ڈیڈ ہی نہیں ہوتی، نہ کسی کو آپ نے بتایا ہوتا ہے، تو بس وہ گم ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کام آپ چھپ چھپ کے کہ بس یہ تو میرے ہیں، وہ یہ تو میرے ہیں، اور بس آپ دنیا چھپا چھپا کے اور سینچ سینچ کے رکھتے رہتے ہیں. تو اور اسی کو پکارتے ہیں کہ یہ میرے ایسٹس ہیں. مومن کا ایسٹس اللہ ہے. اللہ ولی المؤمنین وکان بالمؤمنین رحیما، مومنوں پر بڑا رحیم ہے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال میں ابھی وقت اختتام پذیر ہے، تھوڑا سا مضمون رہتا ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا
وشہدوا علی انفسہم انہم کافرین۔ ترجمہ سنا دیں۔ فمن اظلم، بس کون ہے زیادہ ظالم، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو باندھے جھوٹ اللہ پہ، او کذب بآیاتہ، یا اس کی احکامات کو جھٹلائے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملے گا ان کا نصیب جو کتاب میں ہے، کتاب میں سے، یعنی تقدیر کا جو لکھا ہے وہ ان کو ملے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ ان کے پاس آئیں گے ہمارے فرشتے، رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم جو ان کو وفات دیں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہوں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئیں، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔